بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، سورہ توبہ کا مرکزی نقطہ 3 اصحاب کرام کی توبہ کے اوپر ہے، جو جنگ تبوک میں محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بہت سارے منافقین بھی تھے جن لوگوں نے بہانے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاصی لے لی، لیکن ان 3 مسلمانوں نے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں نے صاف اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، صرف سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو پائے تھے۔ صاف اقرار کر لیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو اپنی پوری داستان کو بیان کرتے ہیں بخاری کی ایک طویل روایت کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ہم تیاری میں لگے، اور میں نے سوچا کہ ابھی اتنی جلدی تیاری کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں فوری طور پر تیار ہو جاؤں گا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ دن نکلتا گیا، یہاں تک کہ کوچ کا وقت ہو گیا، مسلمان چلے گئے۔ اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس بہت تیز رفتار گھوڑا ہے، اگر آپ آگے چلے بھی گئے تو میں جا کر مل جاؤں گا۔ اور یہی کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی آگے نکل گئے، اب موقع بھی نہیں رہا۔ جب آپ واپس آئے تو صاف اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تک اللہ کا حکم تم لوگوں کے تعلق سے نہیں آ جاتا ہے، کوئی مسلمان نہ تم سے سلام کرے گا نہ بات کرے گا، سماجی بائیکاٹ۔ چونکہ تم نے مسلمانوں کے ایک اجتماعی مسئلے میں اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اس لیے تم لوگوں کو سماجی بائیکاٹ کی سزا جھیلنی ہوگی۔ اب ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا، مجھے محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام پھیر کر آپ کی طرف دیکھتا تو آپ نظریں ہٹا لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ مسلمان بھی وہی مسئلہ، یہاں تک کہ میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے یہاں گیا تو وہ مجھ سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ بات کرنے کے لیے تیار۔ یہاں تک کہ 40 دن ہو گئے۔ 40 دن ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تم اپنی عورتوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تو میں نے سوال کیا کہ علیحدگی کا مطلب کیا ہے؟ کیا بیویوں کو طلاق دے دی جائے؟ کہا کہ نہیں، صرف بیویاں تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ تھے، ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ چونکہ بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، اگر میں ان کی خدمت کھانا بنانا یہ سب نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ تو انہیں صرف اتنی اجازت دی گئی کہ ان کے کھانے کو بنا کر پیش کر دیں، ساتھ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ دن بیتتے گئے، یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیغام بھی آیا غیر مسلم کی طرف سے کہ اگر تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے بلکہ اپنے علاقے کا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کیا حرکت کر رہے ہیں، تمہارا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑی آزمائش تھی، میں نے اس خط کو لیا، سیدھے چولہے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ 50واں دن تھا، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ قبول کر لی جن لوگوں کے پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو چکی تھی، ان کا نفس ان لوگوں کے لیے تنگ ہونے لگا، وہ گھٹنے لگے،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز فجر پڑھ کے اپنی چھت کے پر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک صحابی آئے اور ان آیتوں کو پڑھ کر پیش کرنے لگے اور مبارکباد دینے لگے کہ دیکھو تم لوگوں کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں نازل ہوا ہے، وہ قرآن جو قیامت تک تمہارے توبہ کے تعلق سے پڑھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، خوشی کے مارے میں نے جو خوشخبری لے کر آیا تھا اسے وہ لباس ہدیے کے طور پر دے دیا۔ یہ صحابہ تھے جو معاملات میں کبھی بھی بہانے بازی، عذر، جھوٹ بول کر اپنے دامن کو بچاتے نہیں تھے، صاف اقرار کرتے تھے جو ہے وہی، اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے۔ اگر اس سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی، وہ صاف اقرار کرتا ہے، وہ جھوٹ بول کے، بہانے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑی شان ہے ایک مومن کی۔ ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آپ سے سوال ہوا کیا مومن زنا کر سکتا ہے، کہا کہ ہاں۔ مومن چوری کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ مومن جھوٹ بول سکتا ہے، کہا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب یہاں تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے اور لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معاملات میں اتنی زیادہ گراوٹ کہ آسانی کے ساتھ ہم جھوٹ بولنے جائیں، جبکہ مومن کی شان یہ بتائی گئی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ صحابہ سے جب مسلمان ہونے کے بعد بیعت لی جاتی تھی تو ایک بیعت میں ایک حصہ یہ بھی تھا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ان لوگوں کی بیعت کا حصہ تھا۔ تو سوچئے کہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے جھوٹ بولنا۔ اور اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ سب آیتیں یہ خود لعنتی عمل ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے بعد انسان کا ضمیر اگر زندہ ہے اسے کچو کے لگاتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور یہ چیز اس کے نفس کے اندر اسے کچو کے لگاتے رہتی ہے۔ لیکن اگر ضمیر مر جاتا ہے تو پھر انسان کتنا بھی جھوٹ بولے، بلکہ جھوٹ کے ذریعے وہ شان بناتا ہے، لوگوں میں اپنی بڑک بنانے کی کوشش کرتا ہے جھوٹ بول بول کر، کسی کی عزت نفس سے کھیل کر، کسی کے پر الزام لگا کر، تہمتیں لگا کر، اس لیے کہ جھوٹ بولنا بہت آسان ہو چکا ہے، لوگ بول کر نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو اس طرح بچا سکتا ہے، آخرت میں نہیں بچا سکتا۔ اور مومن وہی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد میں دنیا میں اپنے آپ کو بچاؤں گا لیکن آخرت میں نہیں، جبکہ مومن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں میں صاف اقرار کر لیتا ہوں تاکہ آخرت میں اللہ کی عدالت میں مجھے نہ پکڑا جائے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے اس واقعے کے تفسیر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی نہیں ہوگا تو دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، کچھ بھی کر لے جائیں گے۔ اللہ کا خوف جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ ہم گناہ کی طرف مائل ہوں گے۔ اور سچوں کے ساتھ رہو، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ نیک لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا، جو تھا صاف اقرار کیا، اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر بچا لے گئے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو کبھی داؤں کے پر نہیں لگایا۔ اس ضمن میں ایک روایت جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، صحبت کا جو اثر ہوتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس شخص کے تعلق سے روایت کو نقل کیا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے بعد وہ توبہ کے تعلق سے ایک شخص کے پاس جاتا ہے، وہ عالم کا پتہ پوچھتا ہے، لوگ بزرگوں کا، عبادت گزار کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ عالم اور عبادت گزار میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہی معاملہ ہمارے لیے اسلام کے دیگر مسائل کے اندر مسئلہ پیدا کیا ہوئے۔ اب اس نے کہا جسے اپنے تقوی، اپنی عبادت کے پر بڑا ناز تھا، وہ کہنے لگا کہ 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، جا تجھے اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اور اس دن میں ایک روایت اور ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح ایک شخص کو جو بہت گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، اس کے ساتھی نے کہہ دیا جسے اپنی تقوی، اپنی عبادت کے پر، پارسائی کے پر بڑا ناز تھا، کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ کے یہاں پر معافی دلا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو موت دی، اور جس شخص نے گناہ کیا تھا اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا تھا، اللہ نے کہا کہ جا میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، تجھے اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور اس عبادت گزار سے کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے میری جنت، میری رحمت کے درمیان حائل ہونے والا؟
لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ واقعہ اسی تناظر کا ہے۔ اپنی عبادت کا روب دوسروں کے پر مت دکھائیے، اپنی پارسائی مت جتائیے۔ قرآن صاف کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پارسائی، اپنے نفس کا تزکیہ لوگوں کو مت بیان کرو کہ تم کتنے پارسا اور کتنے باعزت ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا ہے، اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان تو اپنے آپ کا سب سے بڑا گواہ ہے، اسے خود پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں، کتنا سچ کتنا جھوٹ، کتنا گناہ کتنی نیکی، کتنی اچھائیاں کتنی برائیاں کرتا ہوں۔ اسے دوسروں سے سند لینے یا دوسروں سے پروف لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کون ہے جو پارسائی کا اور لوگوں کو نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دے؟ منع کر دیا گیا اس بارے میں۔ اپنے نفس کی پارسائی، اپنے تقوی اور اپنی عبادت کا روب دوسروں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب ہوا یوں کہ اس نے اسے بھی مار دیا، کہا کہ جب 99 لوگوں کو مار کر جانا ہے اس کو بھی مار دو، لیکن اس کے بعد بھی دل میں داعیہ تھا، ایک جذبہ تھا جو توبہ کی طرف اس کو ابھار رہا تھا۔ اب اس کے بعد اس کو صحیح عالم کا پتہ دیا گیا۔ اب صحیح عالم کون ہوتا ہے؟ جو صرف مسئلے کا حل نہیں بلکہ آئندہ گناہ نہ ہو وہ بھی بتاتا ہے۔ کہا کہ اللہ اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہے؟ تو توبہ کر، لیکن توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ غالب کی طرح نہیں جو کہتا تھا رات کو پی لی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ بہت سارے لوگ گناہ اسی لیے کرتے کہ توبہ کر لیں گے، اگر توبہ کی توفیق نہیں مل پائی تو انجانے میں جو خطا جو غلطی ہو رہی ہے وہ غلط چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، لیکن آدمی کو مہلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں دیکھیے، ایک ایک مجلس ایک ایک بیٹھک میں 100 بلکہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، اس لیے کہ جہاں تمہیں 100 لوگوں کو مارتے ہوئے کوئی روکا نہیں، کوئی ٹوکا نہیں، اس بستی میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے۔ اب وہ وہاں سے گیا، بہرحال نیک لوگوں کی بستی کی طرف گیا، بالکل بیچ میں تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جو جنت اور جہنم دونوں کی طرف لے کر جانے والے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے مدعے کو رکھا۔ جنت کی طرف لے جانے والا فرشتہ کہنے لگا کہ وہ توبہ کر کے آ رہا تھا، جہنم میں لے جانے والا فرشتہ کہنے لگا کہ نہیں، اس نے بہت گناہ کیے تھے، 100 لوگوں کو مارا تھا۔ ایک تیسرا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ دیکھو کس کے قریب ہے، تو دیکھا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، فیصلہ اس کے حق میں کیا گیا۔ تو انسان کا جھکاؤ، اس کی صحبت جن لوگوں کے ساتھ ہوگی انہی لوگوں کے ساتھ اس کے مقدمات، اس کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اپنی صحبت، اپنی سنگت کے بارے میں خاص طور سے نوجوانوں کو اپنی صحبت کے پر، اپنے ساتھ کے پر بہت توجہ دینا چاہیے، اور یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کی سنگت کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں توجہ دیں، اس لیے کہ صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح صالح کنت، صحبت طالح طالح کنت۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے نیک بنو گے، اور بروں کے ساتھ رہ کر برے بننے والے ہو۔ شیخ سعدی کتنی پیاری بات ایک تمثیلی واقعے کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سفر کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے یہاں پر گیا تو پرانے زمانے میں صابن یہ چیزیں نہیں تھی، کہ خوشبودار مٹی تھی جو غسل کے لیے پیش کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر اتنی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک مدت تک گلوں کی، پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ تو یہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا ویسے اثرات پڑنے والے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے ویسے اثرات پڑیں گے، سچ بولنا سیکھیں گے، اچھائیاں کرنا سیکھیں گے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے ویسے اثرات، ویسے معاملات ہمارے کردار کے پر اپنی اثر، اپنی چھاپ چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے اور اپنی صحبت کو نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔